بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل روحانی کمال میں۔ تو سب سے پہلے فرینڈز ویورز، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کے دیے ہوئے مشوروں کو دیکھ کر ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ ویورز کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی مسخرات۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان میں سے کچھ صلاحیتوں اور مسخرات کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ دربار حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام لگا ہوا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں اور ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات جو آپ کے حکم کے انتظار میں کھڑے تھے، ان میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتے ہیں تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ جب وہ پہنچی تو پوچھا گیا کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بالکل گویا اسی طرح کا ہے، اور ہم اس سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی عظمت اور شان کا علم ہم کو ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پرستش کرتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ اور پھر جب اسے کہا گیا کہ محل میں چلیے تو جب اس نے اس محل کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ آخر وہ بولی اٹھی کہ پروردگار، میں تو اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر ماں سے محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا تو بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا اور دعا کی اللہ پاک سے کہ پروردگار میری مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرما کر دیا کہ وہ جہاں پہنچنا چاہیں ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کر دیا، اور وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔ اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹا عطا کرنے کا تذکرہ کیا، پھر اس کی تعریف کی کہ وہ اچھا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اس کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے متعلق 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے گھوڑوں کے واقعے کا تذکرہ کیا کہ یہ تسخیر شدہ تیز رفتار گھوڑے تھے۔ اکثر متاخرین پہلے قول کے قائل ہیں، یعنی سورج چھپنا مراد ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ گھوڑوں کے ساتھ مشغول ہوئے حتیٰ کہ عصر کا وقت گزر گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابن طالب سے منقول ہے۔ یہ بات تو یقینی اور قطعی ہے کہ آپ نے قصداً عذر کے بغیر نماز عصر نہیں چھوڑی۔ ہاں، یہ بات ممکن ہے کہ گھوڑوں کی پیشی کی وجہ سے آپ نے نماز لیٹ کی ہو اور ان کی شریعت میں یہ جائز ہے۔ علماء کرام نے دعویٰ کیا ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز لیٹ کی تھی اور اس وقت آپ کی شریعت میں نماز میں تاخیر کرنا جائز تھا۔ پھر اس کے بعد صلاۃ الخوف کے احکامات نازل ہوئے اور نماز میں تاخیر کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر قائل ہیں کہ مکحول رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ سخت لڑائی کی وجہ سے آج بھی نماز میں تاخیر کرنا جائز ہے۔ جیسے ہم نے سورہ نساء میں صلاۃ الخوف والی آیات کے ضمن میں یہ بات واضح کی ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ بھول کی وجہ سے آپ سے نماز لیٹ ہو گئی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے گھوڑے چھوڑ دیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز عطا فرمائی، اور وہ ہوا تھی جو صبح کے وقت 1 ماہ کی مسافت طے کرتی اور شام کو بھی 1 ماہ کی مسافت طے کرتی۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو دہامہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کی طرف کثرت سے سفر کیا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم ایک دیہاتی کے پاس آئے تو اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے علم سکھانے لگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اللہ پاک سے ڈر کر کوئی چیز چھوڑ دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ امام احمد نسائی، ابن ماجہ، ابن حزیمہ، ابن حبان اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی اسناد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر نو مکمل کی تو انہوں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا فرمائیں اور تیسری کے بارے میں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ میرا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عنایت فرما دیا۔ دوسرا سوال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ کوئی اپنے گھر سے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک و صاف ہو جائے جیسے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ مسخرات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا مسخر ہونا ایک بہت ہی بڑی سعادت کی بات تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہوا عطا کی جو چلنے میں زیادہ تیز، طاقتور اور کشادہ تھی، اور اس میں کسی بھی قسم کی محنت اور مشقت بھی نہیں تھی، اگرچہ آپ کا تخت لکڑی کا بنا ہوا تھا، مگر اس میں ضرورت کی ہر چیز آ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام جہاں کا ارادہ فرماتے، ہوا کو حکم دیتے، وہ آپ کی حکم کی تعمیل کرتی۔
جب آپ سفر اور سیر و تفریح کا ارادہ فرماتے یا جہاد پر جانے کا پروگرام ہوتا تو مذکورہ ضرورت کی اشیاء تخت کے اوپر رکھ لیتے اور ہوا کو حکم دیتے، وہ تخت اٹھا کر آسمان و زمین کے درمیان پہنچا دیتی۔ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا نرمی سے آہستہ آہستہ چلاتی۔ اگر تیز چلنا ہوتا تو تیز ہوا کو حکم دیتے، وہ اس کو تیز رفتاری سے لے جاتی۔ آپ علیہ السلام جس جگہ چاہتے وہاں اتر جاتے۔ آپ علیہ السلام دن کے آغاز میں بیت المقدس سے روانہ ہوتے اور ہوا آپ کو 1 ماہ کی مسافت پر الصخر مقام پر پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام وہاں دن کے آخری حصے تک ٹھہرتے، پھر ہوا واپس آپ کو بیت المقدس میں لے آتی۔ مسخرات حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام تو بے شمار اور لاتعداد ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔